بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں ہم نے سورہ قصص اور سورہ عنکبوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکی صورت ہے، اور وہ 4 آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے لے کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی ہے، الذی فرض ان الذی فرض، یہ ایسی آیت ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع ہیں، 88 آیتیں ہیں۔ قصص کا مطلب ہے قصے، واقعات، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قارون کا قصہ وغیرہ، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے، اور اس کے بعد کے چند واقعات بیان ہوئے۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور نے کیوں نہیں پیش کی۔ پہلے تورات و انجیل پر اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب ویسا ہی آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا کہ قارون کتنا دولت مند، صبح کی تفسیر میں بھی ہم یہی واقعہ سن رہے ہیں آج کل، قارون کا واقعہ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ افراد جو اس قوم کے طاقتور افراد تھے وہ اٹھاتے تھے، اتنا اس کے پیسے خزانے تھے، اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پہلے ایگری ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام طے کر لیا کہ ٹھیک ہے میں 1000 درہم کے ساتھ 1 درہم دوں گا، 1000 دینار کے ساتھ 1 دینار دوں گا، 1000 اونٹوں کے ساتھ 1 اونٹ دوں گا۔ لیکن بعد میں جب اس نے گھر جا کے حساب کتاب کیا، وہ تو بہت بڑی رقم مانی زکوٰۃ کی، کہ 1000 کے ساتھ اگر 1 دینار بھی دیتا ہے تو اس کی ٹھیک ٹھاک دولت تھی۔ تو وہ اس پھر بدل گیا، اس نے قوم کو ساتھ ملایا، پروپیگنڈا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قوم کو بھڑکایا، اور پھر آگے یہ تفصیلی واقعہ اس صورت کے اندر بیان ہوا۔ اس نے کس طرح سرکشی کی، کیسا دردناک اس کا انجام ہوا کہ زمین میں دنسا دیا گیا، اور قیامت تک دنستا ہی چلا جائے گا، اور خزانوں سمیت دنستا چلا جائے گا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی کسی شخص سے یہ واقعات آپ نے سنے تھے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کا تعارف ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس صورت میں 7 رکوع ہیں، 69 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ عنکبوت کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے، مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ اگر کوئی مصیبت دنیا میں آ جاتی ہے، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں، گھریلو ناچاکیاں، گھریلو لڑائی جھگڑے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ذہن بنائیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو سختیوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔
اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ والدین جن کی زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ خوب والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ والدین جیسے سے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر غصے کی عادت، چڑچڑا پن، یعنی جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے نا، 5-6 سال کا بچہ یا اس سے کم عمر کا بچہ ضدی ہوتا ہے تو ہم اس کی ضد بھی خوش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات والدین کو وہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے اپنی ضد میں یا غصے میں آ کے، تو پھر بھی ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتے ہیں، ضد کرتے ہیں، کوئی چڑچڑی بات کرتے ہیں، تو اس پہ اولاد تنگ آ جاتی ہے، غصے ہوتی ہے کہ کیوں ایسا کر رہا ہے، تم بھی تو ایسا کرتے تھے بچپن میں، تو والدین بھی تو برداشت کرتے تھے۔ تو اب یہی سمجھو کہ اب وہ بچے ہیں، جس طرح وہ تمہیں انگلی پکڑ کے چلاتے تھے، اسی طرح اب باری ہے تمہاری کہ تم اب ان کو انگلی پکڑ کے چلاؤ۔ جس طرح تمہیں واکر میں لے کے چلتے تھے، اسی طرح اب تمہاری باری ہے، تم ان کو ویل چیئر پر لے کے چلو، ان کو حج عمرہ کراؤ، ان کو طواف کراؤ۔ تو والدین اگر چڑچڑے ہو جائیں تو ان کو بچوں کی طرح ڈیل کریں، جس طرح ہم اپنے 5-6 سال کے بچے کو ڈیل کرتے ہیں، تو اسی طرح اپنے بوڑھے والدین کو یہی سمجھے کہ ان کے اندر چڑچڑا پن اگر آ گیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہر ایک نے اس پوزیشن میں آنا ہے۔ جس طرح بندہ بچہ ہوتا ہے نا، جوانی کے بعد، بڑھاپے کے بعد پھر اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، پھر وہ بچوں کی طرح اس کے اندر وہ کمزوری بھی، ویکنیس بھی، ضد بھی، چڑچڑا پن بھی، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بوڑھے والدین کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ غصے ہوں، چڑچڑا پن کریں، گالیاں دیں، ماریں، ڈانٹیں، جو بھی کریں، سمجھے بچے بھی تو ایسے کرتے تھے۔ تو جب اس طرح کر کے ان کو بچہ سمجھ کے، ہاں ادب کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بچہ سمجھ کے جس طرح ہم بچوں کا ادب نہیں کرتے پھر وہ معاملہ نہ ہو۔ ادب وہی رہے گا بزرگوں والا، لیکن ڈیل کرنا ہے بچوں کی طرح کہ ضد کرتے ہیں، خیر ہے، بچہ بھی تو ضد کرتا ہے۔ تو میرے والدین بھی اب بڑھاپے میں بچوں کی طرح ہو گئے، تو اس لیے ان کو بس کسی طرح بھی خوش رکھا جائے اور ان کی جلی کٹی غصہ یہ سارے معاملات برداشت کرنے چاہیے۔ یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ صدق اللہ